ناظرین السلام علیکم. پروگرام سفر ہدایت اسپیشل ایڈیشن کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں. آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ کوئی اسپیسیفک ٹاپک نہیں ہے، بلکہ جنرلی بیس کرتے ہوئے ہم بات کر رہے ہیں. زیادہ تر کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم اعتکاف کے حوالے سے بات کریں یا عیدین کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں. اعتکاف ویسے زیادہ ہمارا آج فوکس پوائنٹ رہے گا. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب. اور ڈاکٹر صاحب، یہ عرفان صاحب کی جو کوشچن تھا وہ کشف قبور کے حوالے سے تھا کہ کشف قبور کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیے، ہمیں کوئی حیثیت نہیں بتائی گئی. یہ تو اصل میں ہمارے ہاں لوگ بعض اس کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو دعویٰ وہ کرتے ہیں وہ اپنے تجربے کی روشنی میں کچھ بتاتے ہیں. تجربہ بھی جو ان کو ہوتا ہے اس میں ان کو ظاہر یہی ہوتا ہوگا کہ وہ قبر کے سامنے جاتے ہوں گے، کچھ اعمال کرتے ہوں گے، اس کے نتیجے میں انہیں محسوس ہوتا ہوگا کہ ان کو کوئی جواب مل رہا ہے. یہ جو جواب مل رہا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی صاحب قبر دے رہے ہیں، وہ کوئی اور بھی دے سکتا ہے. اس لیے ہمارا دین جو کچھ ہم کو بتاتا ہے وہ تو قرآن سنت حدیث میں موجود ہے. اس میں تو اس طرح کی کوئی چیز بتائی نہیں گئی. اور سچی بات یہ ہے کہ جو کچھ اس میں بتا دیا گیا ہے اس کے علاوہ لوگوں کو اصل میں کسی اور چیز میں دلچسپی ہونی نہیں چاہیے. یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ ہم دین میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کو نامکمل اور اپنے لیے ناکافی سمجھتے ہیں، اور ان چیزوں میں دلچسپی لیتے ہیں جس سے بعض لوگوں کو کچھ روحانیت حاصل ہوتی ہے، کچھ عجیب و غریب ان کو تجربات ہوتے ہیں. ہمارے دین میں اس چیز سے ڈسکریج کیا گیا ہے. اگر لوگوں کو قبر میں جا کے کچھ تجربات ہوتے ہیں، میرا خیال ہے اس سے ڈرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کیا سورس ہے، اس کی کیا حقیقت ہے ہم نہیں جانتے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کی کوئی بات نہیں بتائی ہے، تو جو بتایا ہے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے. ٹھیک. ناظرین، ایک مختصر سے بریک کا ٹائم ہوا ہے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب، ایک صاحب تھے دبئی سے، انہوں نے کہا کہ جو قربانی کے لیے ہم جانور جو ہے بکرے اور گائے وغیرہ کا گوشت لیتے ہیں، تو ایک ایسا ہوتا ہے کہ بکروں کے اندر ایک ایسے بظاہر ایک ایسا ڈیفیکٹ پیدا کر دیا جاتا ہے کہ جس سے کہ اس کی ریپروڈکشن ایبیلٹی متاثر ہوتی ہے. وہ بظاہر ایک ڈیفیکٹ ہی ہے، تو وہ اس طرح کا جانور ذبح کر کے اس کے گوشت کھانا وہ کیا درست ہے؟ دیکھیے زبیر صاحب، میں جتنا جانتا ہوں اصل میں یہ پروسیس ہمارے ہاں بہت عام ہے، اور اس میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو بکرے کے گوشت میں ایسی ایک بدبو سی رہتی ہے کہ جس کو کھانے میں زحمت ہوتی ہے. یہ بات اگر درست ہے، اور ظاہر ہے کہ تجربہ ہی بتاتا ہے کہ ایسا ہوتا ہی ہے، تو پھر اس کو وہ ڈیفیکٹ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جس عیب کے ساتھ جانور کو ذبح کرنا ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ کہ یہ ظاہری طور پر ایک عیب ہے، لیکن یہ عیب اصل میں ان کے گوشت میں خوبی پیدا کرنے کے لیے ہے، اور اس کو اس کیٹیگری کا عیب نہیں سمجھنا چاہیے کہ جس عیب کے بعد جانور کو ذبح کرنا اللہ تعالیٰ کے حضور میں ایک غیر مطلوب اور ناپسندیدہ چیز ہے. سورہ نساء کی جو آیت میں نے پڑھی تھی جس میں نے کہا تھا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، پھر من النبیین صدیقین شہداء صالحین، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس بندے کو جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کو ان لوگوں کی معیت عطا کرے گا، اور یہ قیامت کے دن جنت کے اندر یہ ہوگا. اب یہاں آل عمران کی جس آیت کا عبد الرحیم صاحب نے حوالہ دیا وہ ہے توفنا مع الابرار. یہاں پر بھی لفظ مع آیا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نیکوکار لوگوں کے ساتھ وفات دے؟ ان کے ساتھ وفات توفنا کا لفظ ہے، اور یہ توفنا ہے تو ظاہر ہے کہ اب یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے، تو ان کے ساتھ وفات دینے کی بات ہو رہی ہے. یہ بات کس طرح سے ہم سمجھیں گے؟ یعنی دونوں آیات کو دیانتداری سے الگ الگ جیسے کہ وہ ہیں ان کے الفاظ کے ساتھ سمجھا جائے گا. توفنا مع الابرار میں سادہ طریقے سے یہ دیکھا جائے گا کہ کیا یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں وفات نیکوکاروں کے ساتھ دے. ایک امکان اس کا یہ ہے کہ ہم جب فوت ہوں تو ہم اچھے لوگوں کی صحبت میں ہوں اور ایسی حالت میں ہمیں وفات ہو. اور دوسرا امکان یہ ہے کہ جب ہم وفات پانے کے بعد رخصت ہوں تو ہمیں ان کے ساتھ رخصت کر اور وہاں پہنچا کہ جہاں نیک لوگ موجود ہیں. دونوں امکانات موجود ہیں. ٹھیک ہے. جو آیت زیر بحث تھی سورہ نساء کی، اس میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرے گا، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ساتھ ہوں گے ان کے کہ جن پر اللہ نے انعام کیا. یہاں وفات کا ذکر ہی نہیں ہے،
یہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو وہ انعام ملے گا کہ جس میں وہ ان لوگوں کی معیت حاصل کریں گے کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا. اور اس بات میں اگر کوئی اشتباہ تھا، اول تو کوئی اشتباہ نہیں ہے، اگر کوئی تھا تو آیت کے آخر کے حصے نے واضح کر دیا کہ کیسا وحسن اولئک رفیقا، کیا ہی عمدہ ان کو رفاقت حاصل ہوگی. تو بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ جب کوئی شخص خلوص کے ساتھ اس دنیا میں اپنا رویہ اختیار کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرتا ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ بلکہ اکثر قرآن مجید میں جہاں جنت کا ذکر کرتے ہیں وہاں یہ بتاتے ہیں کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا مستقبل کا، نہ ماضی کا کوئی غم ہوگا. اس آیت میں سورہ نساء کی یہ بتایا کہ ایک مزید پہلو اس کا یہ ہوگا کہ اس میں ان کو اعلیٰ ترین لوگوں کی معیت اور صحبت حاصل ہوگی. یعنی وہ اعلیٰ ترین لوگ کون ہوں گے؟ نبی ہوں گے، صدیق ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے. سورہ رعد میں اور سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے بتایا مزید کہ جو شخص جنت میں جائے گا اس کو اپنے خاندان والے جو اہل جنت ہوں گے ان کی رفاقت ملے گی. تو یہ مختلف بیانات ہیں کہ جو قرآن مجید میں اصل میں جنت کی خوبیوں، اس کی نعمتوں کو بیان کرنے کے لیے ہیں. تو اس میں یہ کہاں سے بات شامل ہو گئی کہ آپ اگر مثال کے طور پر نیکی کا رویہ اختیار کریں گے تو آپ پیغمبر بن جائیں گے؟ نہیں، یہ بالکل ہی بیان نہیں ہوئی. اس کو بیان کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ بہت قادر کلام ہے، وہ اس کو واضح طریقے سے بیان کرتے. اگر بلی جو ہے وہ گزرتے ہوئے آپ کے کپڑوں سے رگڑتی ہوئی گزر جائے، اس کے بال لگ جائیں آپ کے کپڑوں پر، تو کیا آپ کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ اگر آپ کو اس بارے میں پورا یعنی اطمینان اور وہ ہے کلیئرٹی کہ اس پہ کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی تھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ بلی گندگی سے گزرتی ہوئی آتی ہے تو ظاہر ہے کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو کسی طرح سے پاک صاف کر لیں. لیکن عام حالات میں اگر آپ اس پر مطمئن ہیں کہ اس کا جو سکن ہے وہ ڈرائی تھا، یعنی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے کہ آپ کے کپڑوں کے خراب ہونے کا امکان ہے، تو کوئی ضرورت نہیں ہے. قومی بچت اسکیم میں جو ہم ڈپازٹس جمع کرواتے ہیں اس کا ایک منافع ملتا ہے ہمیں، کیا وہ منافع ٹھیک ہے یا جائز نہیں ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بھی انویسٹمنٹ آپ کہیں کرتے ہیں جس میں کہ آپ کی اپنی اصل رقم محفوظ ہوتی ہے اور اس پر مزید آپ کو ریٹرن ملتا ہے ایک طے شدہ پہلے سے پری ڈیٹرمنٹ، جو کبھی بھی کم زیادہ نہیں ہوتا بلکہ ویسا ہی رہتا ہے، تو پھر وہی سود ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ کوئی حکومت دے رہی ہو، کوئی ادارہ دے رہا ہو یا کوئی فرد دے رہا ہو. اب رہی یہ بات کہ کوئی شخص ہے کہ جو مجبور ہے، جس کے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو مجبوری کی وجہ سے اگر اس طرح کرنا پڑ رہا ہے باطل ناخواستہ، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے. لیکن بہرحال اس کو چاہیے کہ اللہ سے وہ معافی مانگے اور اپنے لیے متبادل انویسٹمنٹس کو تلاش کرنے کے لیے کوشش جاری رکھے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جیسا کہ میں نے ابھی اپنے سٹارٹ میں کہا تھا کہ ہم اعتکاف کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو یہ اعتکاف کے بارے میں ایک عام جو سوال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اعتکاف فرض عبادت ہے. ظاہر ہے کہ فرض نہیں ہے، نوافل کے زمرے میں آتا ہے، لیکن عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے. یعنی کہ اگر محلے میں سے کوئی بھی شخص مسجد میں معتکف نہیں ہے تو سارے محلے کی ذمہ داری ہے، کوئی نہ کوئی تو معتکف، کوئی نہ کوئی نمائندہ اس محلے کی جانب سے ہونا چاہیے. یہ بات درست ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ نفلی عبادت ہے، بہت اعلیٰ، بہت بابرکت اور یعنی لوگوں کے لیے ظاہر ثواب کا باعث ہے. لیکن بس اس سے زیادہ اس کو نہیں سمجھنا چاہیے. یہ بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ کسی محلے میں رہ رہے ہوں اور ایک مسجد میں ایک بھی ایسا شخص نہ ہو کہ جو معتکف ہونے کے لیے تیار ہو، تو ایک تھوڑی سی ایک ناپسندیدہ چیز ہے جس میں لوگوں کو تشویش ہونی چاہیے. لیکن یہ بات کہ فرض کیجئے کہ سب لوگ مجبور ہیں اور کوئی بھی اس نفلی عبادت کو نہیں کر پا رہا، اس کی وجہ سے سب لوگ گناہگار ہوں گے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اعتکاف کی عبادت کی حیثیت ہے اس سے ذرا زیادہ بات، شدید بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک روایات میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ غالباً 20 دن کا بھی اعتکاف فرمایا تھا. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اعتکاف جو آخری عشرے میں کیا جاتا ہے رمضان کے، جو 10 دن کا ہوتا ہے، یہ 10 دن منیمم لیمٹ ہے یا یہی فکس ہے 10 دن؟ یعنی 20 دن اگر کوئی کرنا چاہے یا پورا رمضان کرنا چاہے مسجد میں اعتکاف تو یہ ہو سکتا ہے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہدایات دیں ان کو اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو، تو اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ تم پاک رکھو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کی عبادت ویسے تو کوئی شخص نفلی طور پر کر ہی سکتا ہے، لیکن یہ خاص طور پر رمضان کے آخری عشرے کے لیے زیادہ پسندیدہ اور مطلوب قرار دی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ہجرت کے بعد اس کو باقاعدگی سے ایک اپنے اوپر ذمہ داری سمجھ کے اس کو اختیار کیا۔ ایک سال چونکہ آپ غزوے میں شرکت کی وجہ سے اس میں شامل نہیں ہو سکے، تو آپ نے پھر اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اگلے سال 20 دن کیا، جو بات بعض روایات سے معلوم ہوتی ہے۔ تو اس سے ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ آخری عشرے ہی میں کریں، اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو چیز ہمارے ہاں باقاعدہ ایک روایت کے طور پر، ایک سنت کے طور پر چلی آ رہی ہے، وہ آخری عشرے ہی کا اعتکاف ہے۔ ناظرین ایک بریک پہ جاتے ہیں ہم، اور بریک سے واپس آئیں گے اعتکاف سے متعلق کچھ مزید سوالات کے ساتھ بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ منافق کی کوئی نشانیاں بتائیے، خاص نشانیاں جو سنت میں بیان ہوئی ہوں۔ دیکھیں ایک بات تو یہ جان لیں کہ جو منافق قرآن مجید میں ڈسکرائب ہوئے یہ وہ لوگ تھے کہ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، حقیقت میں مسلمان نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو تبدیلی برپا کی، اس میں جہاں مشرکین کو سزا ملی قتل کی، اہل کتاب کو سزا ملی مغلوبیت کی، وہاں منافقین کو بھی سزا ملی کہ وہ ایکسپوز ہو گئے۔ تو اصلاً تو یہ وہی لوگ تھے کہ جو حضور کے زمانے میں ایمان لانے کا دعویٰ کیا انہوں نے، لیکن وہ حقیقت میں مومن نہیں تھے۔ تاہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں پھر وہ باتیں بھی کچھ بتائیں کہ جن سے یہ معلوم ہو گیا کہ بھائی جو منافق ہیں وہ آخر کس کردار کے ہیں، تاکہ اچھے صاحب ایمان اپنے آپ کو منافق کے کردار سے مختلف رکھیں اور وہ صاحب ایمان کا کردار رکھیں۔ اس میں مثال کے طور پر جو مشہور بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک منافق جو ہوتا ہے اس سے اگر آپ کوئی عہد کریں تو وہ اس کو توڑتا ہے، کوئی آپ اس کو چیز دیں امانت کے طور پر تو اس میں خیانت کرتا ہے، وہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب جھگڑا کرتا ہے تو وہ گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ تو یہ کچھ علامتیں ہیں کہ جو ان اشخاص میں ہوتی تھیں کہ جو ایمان سے محروم تھے لیکن ایمان کا دعویٰ کرتے تھے۔ ظاہر ہے ہر صاحب ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر اس طرح کی خصلتیں نہ رکھے کہ جو منافقوں کے اندر ہوا کرتی تھی۔ اچھا یہ آپ نے جو 4 نشانیاں بتائی نا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک بڑی روایت ہے اور مطلب عام طور پہ بیان کی جاتی ہے، لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیجئے کہ کیا جب یہ 4 چاروں نشانیاں ہم کسی شخص میں پائیں موجود ہوں، یا 4 نہ ہوں تو 2 ہوں، 3 ہوں، 1 ہو، تو کیا ہم یہ اپنے طور پہ طے کر لیں کہ یہ شخص منافق ہے؟ نہیں جی، ہم بالکل ہی نہیں کہہ سکتے۔ اس میں تو ظاہر ہے کہ میں نے اسی لیے اس بات کو واضح کیا کہ اصل منافق وہ لوگ تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے، حالانکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ ظاہر ہے اس زمانے میں بھی کوئی شخص ہو سکتا ہے، لیکن اس زمانے میں جب پیغمبر رسول موجود ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ طے کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ جیسے قیامت میں لوگوں کا فیصلہ کریں گے، رسول کی زندگی میں وہ ان کے زمانے کے لوگوں کا فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ منافقوں کو بھی ایکسپوز کر دیا گیا اور ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ لوگ ہیں کہ جو اب صاحب ایمان نہیں ہیں۔ مجھے اور آپ کو تو اس طرح کی باتوں کو سننے کے بعد خود اپنے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر تو یہ خامیاں موجود نہیں ہیں۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھوں، لیکن جب بھی میں ترجمہ پڑھتا ہوں تو میں بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں پاتا ہوں، اور بہت ساری چیزیں میری سینسز کے بھی باہر ہوتی ہیں، وہ یعنی سینس لیس انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ سینس لیس ہوتی ہیں وہ، تو اس سے مجھے کنفیوژن ہوتی ہے، ترجمہ پڑھ کر مزید کنفیوژن ہوتی ہے، تو کیا کروں؟ میرا خیال ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ جہاں کہیں بھی اس طرح کے سوالات پیدا ہوں وہ ان کو نوٹ کریں اور اس کو اپنی زندگی کے کاموں میں سے ایک کام بنائیں کہ پھر اس میں وہ واضح ہوں۔ میں یہ تو مان سکتا ہوں، اور یہ میرا اپنا بھی تجربہ ہے، کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات ابھرتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ ان سوالات کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں
تو آپ کو جوابات ملتے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ کے قرآن فہمی میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کے اعتماد میں، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ بالکل ابتدا میں جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تب بھی آپ کو بہت سی چیزیں بالکل واضح سمجھ میں آتی ہیں، تو یہ دونوں کام ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو وہ کسی صاحب علم سے کانٹیکٹ رکھیں، لوگوں سے سوال کریں، اور جو صاحب یا جو اصحاب ان کو اچھے تسلی بخش جواب دیں ان کے ساتھ اپنے کانٹیکٹ کو جاری رکھیں، اور اپنے ان سوالات کی وجہ سے گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوں۔ یہ بات ضرور ہے کہ قرآن مجید نے خود بتا دیا ہے کہ آخرت کی جو تفصیلات ہیں وہ اصل میں چونکہ اللہ نے متشابہات قرار دیا ہے، ان کو ایسی زبان میں بیان کیا ہے کہ جس زبان کو جتنا بیان کر دیا گیا ہے اتنا ہی سمجھ لینا کافی ہے۔ اس کی حقیقت کے درپے ہونا یہ اصل میں ایک غلط رویہ ہوگا جب قرآن نے خود بتا دیا اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کے تو درپے نہیں ہونا چاہیے، ورنہ جو سوال پیدا ہوتے ہیں آپ کو ضرور ان کو اٹھانا چاہیے، ان پہ غور کرنا چاہیے، اور ان کے جواب صحیح تسلی بخش جاننے کے لیے آپ مختلف لوگوں سے ملیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، انہوں نے ویسے یہ بات پوچھی تو نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے ان کی بات سے کہ قرآن مجید نے جہاں جہاں پر معجزات کا تذکرہ کیا ہے، مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا تو آگ گلزار بن گئی، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں جو ہے وہ پانی بالکل اوپر کھڑا ہو گیا اور بیچ میں سے راستہ بن گیا، یہ تو وہ معجزات ہیں، اور شاید یہ پڑھ کر لوگوں کو وہی والی بات ہے نا، سینس میں نہیں آتی ہیں چیزیں۔ تو معجزات کو بھی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ معجزات کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ عقل کو عاجز کر دے۔ جی، اور بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو بات بیان فرماتے ہیں وہ بات جو جتنی ضروری ہوتی ہے اس کو بیان کرتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ جب میں کسی چیز کو کرنے کو طے کر لیتا ہوں تو پھر میں اس کو کر گزرتا ہوں۔ اس بارے میں ایک صاحب ایمان کو کبھی ویسے بھی کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر تو بڑی عظیم ہستیاں ہوتے ہیں، ہم زبیر صاحب دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ غیر معمولی طریقے سے دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں، تو اس میں مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آئی کہ لوگوں کو پریشانی کیا ہوتی ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، وہ اس کو چلا رہا ہے، جیسے چاہتا ہے وہ چلاتا ہے۔ ہمارے سامنے زندگی میں غیر معمولی واقعات کر کے دکھا دیتا ہے کہ دیکھو تم ایک چیز سوچتے ہو، تمہارا خیال ہے کہ معمول کے مطابق ایک معاملہ ہونا چاہیے، ہم تمہارے سامنے ان معاملات کو بدل دیتے ہیں۔ تو یہ تو اصل میں آپ کو ماننا پڑے گا نا کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ واقعات بیان کرتے ہیں، جو واقعات بیان کرتے ہیں ویسے ہی ہوئے ہیں، اور اس کے ہاں کسی کام کے کرنے میں کوئی زحمت ہی نہیں ہوتی۔ بڑی مشہور آیت ہے قرآن مجید کی، یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ اس میں جو لفظ وسیلہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے جناب میں وسیلہ تلاش کرو۔ تو یہاں پر اس وسیلے کا کیا مراد ہے کہ ہم کسی بزرگ کے ذریعے سے سفارش کریں اللہ تعالیٰ کی؟ کیا ہے وسیلہ؟ قرب، اللہ کا قرب تلاش کرو۔ یہ لفظ دلچسپ بات یہ ہے کہ دو جگہوں پر آیا ہے، ایک سورہ مائدہ میں ہے، ایک سورہ بنی اسرائیل میں۔ سورہ مائدہ میں تو یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اے ایمان والو جہاد کرو، کوشش کرو اور اس کا قرب تلاش کرو۔ سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیا ہے کہ یہ تو تم اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ تو خود اللہ کے ہاں وسیلہ تلاش کرتے ہیں، یعنی اس کا قرب تلاش کرتے ہیں، اور ایک دوسرے سے تگ و دو کرتے ہیں آگے بڑھنے کی کہ کون اللہ کے زیادہ قریب ہو۔ تو ان کو پکارنے سے تمہیں کیا ملے گا؟ اس لیے کہ یہ تو خود ہی اس جستجو میں لگے ہوئے ہیں کہ جس میں تمہیں بھی لگنا چاہیے کہ اللہ کا قرب حاصل کرو۔ تو آپ یہ سوچئے کہ اگر اس کا مطلب یہ ہوتا کہ تم غیر اللہ سے دعا کرو اور وہ تمہاری دعا اللہ تک پہنچائیں، تو یہ تو قرآن کے بیان کی کنٹرڈکشن ہے۔ قرآن تو بھرا ہوا ہے اس توحید کے مضمون سے کہ جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا اللہ چلا رہا ہے، وہ تمہاری دعائیں سنتا ہے، وہ ان کو قبول کرتا ہے، اور وہی ان کے بدلے میں جو فیصلہ کرتا ہے اس کو نافذ کر دیتا ہے۔ نماز کو کس رفتار سے پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے، اگر تو آپ فرض نماز امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ سوال کریں گے ہی نہیں، وہ تو امام صاحب ڈیسائیڈ کریں گے امام صاحب کی رفتار ہوگی، کیا رفتار ہے۔ لیکن اگر آپ خود پڑھتے ہیں تو آپ کی رفتار وہ ہونی چاہیے کہ جس میں آپ کو نماز میں جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں سمجھ میں آ رہا ہے، آپ اس پر مطمئن ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور اطمینان کے ساتھ جو کچھ آپ نے مانگنا ہے وہ مانگ رہے ہیں، اور اپنے اندر وہ کیفیت پا رہے ہیں کہ جس کو اللہ کی یاد اور اللہ کے ساتھ ایک تعلق اور اس کے آگے جھکنے کی کیفیت کہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں جتنا بھی ٹائم لگے، کیونکہ نماز تو اللہ کی یاد ہے نا، اس یاد کو بہترین طریقے سے انسان کو حاصل کرنا چاہیے،
اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہم کو قرآن مجید میں بار بار فرمائی ہے کہ اللہ تو پسند ہی ان کو کرتا ہے کہ جو محسن ہیں، درجہ احسان کو پانے والے ہیں. اور حضور نے ہم کو بتا دیا کہ درجہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگرچہ کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے مگر وہ تو تم کو دیکھتا ہے. تو یہ نماز پڑھنی چاہیے، اس میں جتنا بھی ٹائم لگے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس بہت زیادہ کوئی ارجنسی ہے، کوئی ایمرجنسی ہے جس میں کہیں جانا ہوتا ہے، تو بجائے اس کے کہ نماز آپ جلدی پڑھیں، یہ بہتر ہے کہ آپ نوافل چھوڑ دیں اور فرض کو اطمینان سے پڑھ لیں. ڈاکٹر صاحب میں یہ بات بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. جو نماز پڑھیں اس کو اطمینان سے پڑھیں، نہ کہ آپ تعداد کے پیچھے پڑھیں. ٹھیک ہے، تعداد تو جو منیمم لازم ہے وہ فرض نماز ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. کل تک کے لیے زبیر احمد کو، ڈاکٹر خالد ظہیر کو اور سفر ہدایت کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.